دین کی باتیں سننے کا رخ صحیح نہیں. تو آگے دیوار پر کوئی بات اچھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہوا. بات سمجھ لیں، صحیح بات سمجھ بھائی. اگر دین کی بات کو سننے کا رخ صحیح ہے، صحیح نیت کو صحیح دھیان صحیح طریقہ ہو صحیح طریقے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیوار پر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، آدمی نے اس کو پڑھا تو زندگی بھر. اگر صحیح نیت نہیں، صحیح طریقہ نہیں، صحیح دھیان نہیں، تو جاننے کے باوجود دین کی باتوں کے آدمی ایسے عمل کرے گا کہ شیطان بھی شرما جائے. نہیں سمجھے؟ شیطان بھی شرما جائے، ایسے عمل کرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہم دین کی بات کو اس لیے سنے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہو. یہ دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف. ہم جھوٹ سے نکل جائیں، سچائی ہمارے اندر آ جائے. ہم خیانت سے نکل جائیں، ہمارا داری ہمارے اندر آ جائے. ہم ظلم سے نکل جائیں، عدل و انصاف ہمارے اندر آ جائے. اے بھائی دیکھو، آگے کھول کے سنو، آگے کھول کے سنو گے تو نفع زیادہ کرو. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سیدھا سادہ آسان کام عطا فرمایا ہے. بہت آسان، سمجھ سے باہر ہے کہ صرف کو یہ ملتا ہو اپنا کھانا، اپنا پکانا، اپنا بستر، اپنے پیسے، پیدل چلنا، تو دین کو سیکھنا، نماز سیکھنا، تسبیح احکامات سیکھنا. مگر اللہ تعالیٰ نے سب ہوتا تھا. ہمارے میری مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر صحیح ترتیب کے ساتھ یہ محنت ہو تو گرجا گھروں کے اندر عبادت کرنے والوں کو، مندر کے پجاریوں کو اور گردواروں میں عبادت کرنے والوں کو اور اللہ کے سامنے رہ کر یہ محنت کھڑا کر. اتنی طاقت اللہ نے. اگر محنت کا وہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے اثرات آدمی کی زندگی میں بھی نظر نہیں آئیں گے، کاروبار کو نظر نہیں آئیں گے، تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھ رہی ہوں گی. دیکھو یہ 4 مہینے باندھیں گے، چیزیں باندھیں گے، کیونکہ زندگی میں چیز نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے شانہ نے ہمیں اور آپ کو جو محنت کا فرمائی ہے یہ بزرگوں کے بہت رونے دھونے پر ملی ہے. مولانا محمد اجاز صاحب نور اللہ مرتضیٰ بنگلے والی مسجد کے سامنے جنگل تھا، جنگل میں تو جاتے تھے، ساری رات بولتے تھے یا اللہ امت کا کیا، یا اللہ امت کا کیا، پوری رات بولتے اور تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے، مچھلی کی طرح بے چین، اور بدن بہت ہلکا پھلکا، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے.
زمینوں کی تقریر میں ہوتے بیمار ہوتے ہیں کہ 7 سال تک پانی نہیں پیا. کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 7 سال تک. حکیم مسعود صاحب نے پانی کا پرہیز کر دیا تھا. 7 سال تک پانی نہیں پیا. مولانا الیاس صاحب حکیم مسعود جو تھے وہ حضرت گنگوہی کے پوتے تھے. اور لڑکے پوتے تو یہ تھے حکیم نہیں ہوئے. ان کے والد تھے حکیم مسعود. تو 7 سال تک پانی نہیں پیا. بہت کمزور لحیف آدمی مگر ساری دنیا کو بدل کر رہے. ان کے رونے دھونے نے امت کے غم میں کیسے بدل گئے؟ کیسے بدل گئے؟ رونے دھونے. ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا علی میاں ندوی. یہ دونوں حضرت رائے پوری کے خلیفہ ہیں. تو رائے پور اکثر جاتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دونوں بہت رہے تبلیغ کو. آپ نے دیکھا علی میاں نے مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات لکھے ہیں. وہ لکھے نا مکاتب لکھے. اور مولانا منظور صاحب نعمانی کیا ایک دفعہ انہوں نے بیان سنا تو حیرت انگیز بیان کیا. انہوں نے روانگی کی بات کی تو رلا دیا سب کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روانگی کی باتیں مجھے بتائی تھی. بات سمجھے؟ تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تو قلم دیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری تصانیف کی ہوں کتابیں لکھی, نہ زبان دی تھی کہ بہت سارے انہوں نے بیانات کیے. اور پھر رو کر یوں فرمایا مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درد بھرا دل عطا فرمایا تھا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھا. یہ ہے وہ. تو میرے دوستوں لوگوں بھائیوں, یہ محنت جب نہیں تھی, ہم اور آپ مان سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اسے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کیا حال تھا. مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے آدمی نظر آتے ہیں. زور اور عصر کی نمازوں کے تو کھیت کھیان کھلیان میں لوگ چلے جاتے تھے تو دیہاتوں میں ڈالے پڑے ہوئے تھے. آج بھی ایسا ہے؟ آج ایسا ہے؟ عربی بتاؤ نا, ایسا ہے آج؟ جماعت بھی نہیں ہوتی. یہ حال تھا اب سے 50 سال پہلے. زور اثر میں امام صاحب کوئی پڑھنے چلے جاتے تھے. یہ ماحول ہے. اس محنت نے دنیا میں کتنا انقلاب پیدا کیا ہے, کتنا انقلاب. لباس بدل گئے, چہرے بدل گئے. 18 سال کی لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی جو پہلے دلی میں تھی, اللہ کے راستے میں نکلے تو دل بدل گیا. 18 سال کی زکوٰۃ ادا کی. یہ حال ہے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے امت پر کرم فرما کر فضل فرما کر یہ محنت عطا فرمائی ہے. بہت رونے دھونے پر یہ محنت ملی ہے. بہت رونے دھونے پر, بہت تڑپنے پر. ساری رات تڑپتے تھے جنگل میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ساری رات. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ جو محنت اللہ نے ہمیں دی ہے, اللہ جل شانہ اس محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو اس محنت کے اندر طاقت اب سے 100 سال پہلے تھی آج بھی ہوئی ہے. ارے بولو بھائی, بولو نا. جو اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے. کیا یہ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے. اگر یہ قرن اول کا ہیرا ہے تو جو طاقت قرن اول میں اس محنت کے اندر تھی آج بھی ہوئی ہوگی.
تو بھائی حضور کے زمانے میں اگر لیمو کھٹا تھا تو آج میٹھا ہو گیا؟ ارے بولو نا. حضور کے زمانے میں لیمو کیسا تھا؟ کھٹا. اور آج میٹھا ہے. جب لیمو کی تاثیر نہیں بدلی اور دنیا کی اور چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی تو قرن اول کا ہیرا جو امام الانبیاء کا وظیفہ ہے اور سارے نبیوں کا وظیفہ ہے. ایک آدمی اگر کوئی دعوت کا کام کہیں کھڑا ہو کر کرتا ہے بیک وقت 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت زندہ ہوتی ہے. معمولی چیز ہے. 1.25 لاکھ اتنی بڑی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے. اگر اس محنت کو ان بنیادوں پر ہم کریں گے جن بنیادوں پر یہ محنت شروع ہوئی تھی تو جو طاقت اس زمانے میں تھی وہی طاقت آ گئی. اگر ان سے ہٹیں گے تو طاقت نکل جائے گی نہیں نکل جائے گی؟ ارے بولو بھائی. اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں ہمارے بڑوں کے رونے دھونے پر اللہ نے یہ کام عطا فرمایا ہے اور اس کے اصول جو ہیں جی یہ خامخواہ نہیں آ گئے. اللہ نے سجھائے ہیں الہام کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 آدمی کتنے 3 بچے بہت ترقی کر رہے ہیں. ایک مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جب حضرات نظام الدین والے حضرت شیخ کے یہاں آتے تھے تو شیخ کا یہ معمول تھا, بھائی دھیان سے سنیو, عشاء کی نماز کے بعد سب شیخ اپنے سر پر تیل لگواتے تھے. جب یہ حضرات آتے تھے تو ان کے سر پر بھی تیل لگواتے تھے. تو ہر ایک آدمی جو شیخ کی مجلس میں رات کو عشاء کے بعد اس وقت ہوتا تھا وہ تیل کی شیشی لے کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھاگتا تھا. کیا بھاگتا نا؟ وہ 2-2, 2.5 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے تقریر کرتے تھے. وہ تو رکتے ہی نہیں تھے, ہر روز بولتے تھے. اور مولانا انعام الحسن صاحب 2.5 3 گھنٹے خاموش بیٹھے رہتے. ایسا بہادر میں نہیں ملنے کا 3 گھنٹے مجلس میں بیٹھے اور خاموش. یہ حال. تو ایک مولوی صاحب تھے, میرا بھی ان سے بہت تعلق تھا, تو انہوں نے مجھے یہ سنایا کہ میں تیل کی شیشی لے کر مولانا یوسف صاحب کی طرف دوڑا. تو حضرت شیخ نے فرمایا اے فلاں تم مولوی نام کے تیل لگاؤ, کیونکہ میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ سب سے گھٹیا مولوی میرے حصے میں ہے. یہ تو بولتے ہی نہیں, یہ تو بات ہی نہیں کرتے, مگر تعلق محلہ کتنا لوگ جانتے ہی نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں. لیکن یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں, تقریر ہی نہیں کرتے اچھے لال. تو سب سے گھٹیا مولوی میرے سے. تو تیل لگا دیا. تو شیخ نے پھر فرمایا کہ بھائی ایک دن میں اچانک تنہا دلی جانے کی مجھے ضرورت پڑ گئی, دلی جانے لگا تنہا. کون گیا؟ حضرت شیخ. تو یہ دونوں صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے فرضوں کے بعد. تو دونوں کو سنتوں کے اندر القاء ہوا کہ شیخ آ رہے ہیں اور اسٹیشن پہ اور تنہا ہے. ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا, دونوں کے دونوں جب باہر نکلے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے, ایک دوسرے کو پھر دنیا سے ایک نے کہا کہ بھائی شیخ اسٹیشن پہ ہے, چلو لینے چلو. سمجھے؟
اب شیخ کو لینے کے لیے چلے گئے, لے آئے. تو مولانا نے, انہوں نے میرے سے بتایا کہ میں نے حضرت شیخ سے پوچھا ماری نام کو بھی لکھا ہوا تھا, ماری نام کو بھی لکھا ہوا ہے. تو شیخ نے فرمایا ہاں ان کو بھی لکھا ہوا تھا. یہ تو یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی ہے, اللہ سے تعلق جوڑنے کی, کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے, اللہ کے قریب ہو جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں, ہماری شادیوں میں آ جائیں, ہمارے مرنے جینے میں آ جائیں, ہمارے لباس میں آ جائیں, ہمارے کھانے پینے میں آ جائیں. یہ ہے, اس لیے یہ محنت ہے. مگر آج محنت کی ہم نے جان نکال دی ہے. اس لیے کہتے تھے کہ اس محنت کو اپنی عقل کو دخل دیے بغیر کریں گے انشاءاللہ. اپنی عقل کو دخل دیے بغیر, بڑوں کے نہج پر. کس کے نہج پر؟ بڑوں. اور بڑوں کا نہج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بنائی ہے وہ بوڑھی نہیں ہوئی. وہ صرف مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لیے نہیں تھی, وہی ترتیب اس محنت کی بقا کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. اس محنت کو سے امت نفع اٹھائے اور اس محنت کے اندر پوری طاقت رہے اور پوری استعداد رہے, اور جو نفع امت کو اس محنت سے ہو رہا تھا وہ پورا نفع امت اٹھائے. وہ صرف مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لیے مخصوص نہیں تھی, بلکہ جب تک یہ محنت چلے گی, جتنے اس محنت کو اصولوں پر کریں گے چلیں گے, وہ اس سے نفع اٹھائے. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محنت بہت بڑی محنت ہے. اس محنت کا اس محنت کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ محنت اللہ تعالیٰ نے, مجھے پانی کی ضرورت نہیں, یہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. تو اس محنت کو انشاءاللہ ہم انہی بنیادوں پر کریں گے انشاءاللہ, جو ہمارے بڑوں نے اکابر نے ہمیں دی ہے, جو ہمیں دی. اگر تبدیلی کی بات آئی تو مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے 6 خلیفہ ہیں. کتنے؟ 6. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کتنے؟ 6 خلیفہ ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا داؤد صاحب جو منشی بصیر تھے نا, ان کے بڑے بھائی تھے. یہ مولوی داؤد نہیں اٹھاوان والے جن کا بھی انتقال ہوا, یہ نہیں, ان سے پہلے. اور ایک تھے قاضی رضا حسن بھوپال کے, اور ایک تھے حافظ مقبول صاحب گنگو کے, جو دلی میں رہتے تھے. قصاب پورے میں آج بھی ان کی قبر ہے, وہی ہے. وہ دلی کے امیر تھے, بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتا تھا ان کا, بہت بڑے. یہاں تک 1976 میں جب کچھ حالات دلی میں آئے تھے ترکمان گیٹ پر, کچھ حالات مکانوں کے آئے تھے نا, تم سب کو معلوم ہے, ایمرجنسی لگی تھی, نسبندی کا آیا تھا, یہ آیا تھا, وہ آیا تھا. یہ جو حالات آئے تھے تو اس وقت میں بڑا صاحبزادہ ملک صدر کا تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا, حافظ مقبول صاحب سہارنپور آئے ہوئے تھے حضرت شیخ کے یہاں. تو دلی کے لوگ, بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر شیخ کے یہاں دعا کے لیے آئے کہ حضرت ہمارے مکان ختم ہو گئے. آج بھی ٹوٹے ہوئے ہیں وہ مکان ترکمان گیٹ پر پیچھے. ہمارا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو شیخ نے بہت جوش میں فرمایا, ارے میرے پاس کیوں دعا کے لیے آئے ہو, اور یہ دلی کا مالک بیٹھا ہے, اس سے کیوں دعا کے لیے نہیں کہتے حافظ مقبول صاحب, سمجھے, اسے کیوں نہیں کہتے. یہ مقام تھا حافظ مقبول صاحب. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بیٹھے حافظ مقبول صاحب, اور انہوں نے کہا ان 6 نمبروں میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو, اور کام کے نہج کو تھوڑا سا آگے کر لو, تھوڑا سا پیچھے کر لو.
وہ بڑے آدمی تھے، دیکھو کیسے بڑے آدمی تھے جو میں نے ابھی سنایا، حافظ مقبول صاحب حضرت مولانا یاسر صاحب کے خلیفہ تھے. تو مولانا یوسف صاحب بالکل خاموش بیٹھے رہے، بولے نہیں. اس وقت میں پتا چلا بولنے والے کا. تو مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا حضرت ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. کیا ہے؟ لکیر کے فقیر. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. بڑے حضرتی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جس ترتیب پر جس نہج پر ہمیں ڈال کر گئے تھے اس سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. کیا کتنے بڑے آدمی تھے حافظ مقبول صاحب. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 آدمیوں پر اطمینان ظاہر کیا تھا کہ یہ 6 آدمی ہر حال میں دعوت کا کام کر لیں گے. ان لوگوں میں تھے 6 آدمی، یہ 6 کے جلد کھڑے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اس محنت کو ہمیں صحیح اصولوں پر انشاءاللہ کرنا ہے. صحیح اصولوں پر کریں گے ہوگا کیا؟ صحیح اصول یہ ہے کہ مسجد کی جماعت بنا کر ایسی فکروں کے ساتھ محنت کریں کہ محلے کے اندر کوئی مسلمان بے دین بے نمازی نہ رہے. یہ کام نکلو 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 نکلو، یہ نکلنے کے لیے ہے، چلنے کے لیے ہے، اور کہنے کے لیے ہے بھائی بولو، دیندار بننے کے لیے ہے. چلہ دیندار بننے کے لیے، 4 مہینے دیندار بننے کے لیے، مسجد کی جماعت دیندار بننے کے لیے، گشت دیندار بننے کے لیے، حرام سے حلال پر آنے کے لیے، بے دینی سے دین پر آنے کے لیے، جھوٹ سے سچائی پر آنے کے لیے، خیانت سے امانت داری پر آنے کے لیے، ظلم سے عدل و انصاف پر آنے کے لیے. اس لیے ہے جو بھائی کہنے کے لیے بولو بھائی. ارے بھائی بتاؤ کچھ تو بتاؤ اللہ کے بندو ہے. یہ محنت دیندار بننے کی ہے. تو دین اس سے دنیا میں زندہ ہوگا. ہاں پہلے لوگ ایسے، میں قصہ بہت سناتا ہوں، ہمیں مولانا سید احمد خان صاحب نے 40-45 سال پہلے سنایا تھا. آج ایسے کہاں ہے؟ 40-45 سال پہلے سنایا تھا. کیا سنایا تھا؟ کہ مظفر نگر کا ایک آدمی دیہاتی کاشتکار چلہ لگا کیا لگا کیا؟ تو چلے میں اس نے یہ سنا جھوٹ ہلا کرتا ہے اور سچائی نجات دیتی ہے. اس دماغ میں بیٹھ. اس لیے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہے، اگر اس نے ساری حدیثیں کچھ حدیث مبارکہ یاد کر لی تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے سمجھ لی حدیثوں کو کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ اگر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ حدیث پاک اس چیز سے روک رہی ہے، اس چیز کے کرنے کو کہہ رہی ہے، آج کے بعد اس سے بچوں گا، اس کو کروں گا، تو اس کی سمجھ میں آگے نہیں آئے گی. یہ ہے، یہ تعلیم کا مقصد یہ ہے. یہ جو 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام ہوتی ہے تعلیم، آدمی کا ذہن یہ بن جائے یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو اس نے جماعت میں جا کر جب یہ سنا تو کھیت سے مغرب کے بعد گھاس لے کر، اس زمانے میں لکڑی کی گٹی ہوتی تھی، 2 بیل جڑتے تھے، وہ گھاس لے کر آ رہے تھے. تو سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، تو ایک بچہ ادھر سے ادھر بھاگا، ایک بچہ ادھر سے ادھر بھاگا اور ان کی گڈی کے نیچے آ کر مر گیا. کن کی؟ جو چلہ لگا گیا. اسے اٹھایا اور گڈی میں ڈالا اور تھانے میں لے آگے لیا کہ میری گڈی کے نیچے آگے مرا ہے. بڑے میں تیرا دماغ خراب رہے گا. میں ادھر سے ٹرک آ رہا تھا، ادھر سے میں آ رہا تھا، تو بچہ بھاگا میری گڈی کے نیچے آ گیا، مقدمہ چالو ہو. اب وکیل کرتے پھرے، تو جس وکیل کے پاس جائیں وہ یوں کہیں کہ بڑے میاں تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ بچہ میری گڈی سے نہیں ٹرک سے مرا ہے. خدا ایسا یقین اپنے نبی کی بات پر ہمیں بھی عطا فرمائے. کیا کہا وکیل نے؟ کیا کہا کہ یہ آپ کی گڈی سے نہیں ٹرک سے مرا ہے، یہ کہنا پڑے گا. تو کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
میں نے اللہ کے راستے میں جا کر سنا ہے کہ سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اب تاریخ لگتی رہی اور جج بھی اپنا ٹال دے. جب حکم کی تاریخ آئی تو جج نے یوں کہا ان بڑے میاں سے، بڑے میاں سچ بتاؤ، بچہ تمہارے سے مرا یا ٹرک سے مرا؟ تمہاری گڈی سے مرا یا ٹرک سے مرا؟ انہوں نے کہا میری گڈی سے مرا. ٹرک سے. بڑے میاں تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کس نے کہا؟ جج نے یوں کہا تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہ کیا سزا ہے اس کی؟ کہ اس کی سزا موت ہے، موت کے بدلے موت. تو ان بڑے میاں نے کہا موت تو تجھے بھی آئے گی. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ موت تو تجھے بھی آئے گی، مگر بچہ جو مرا ہے میری گڈی سے مرا ہے، ٹرک سے نہیں مرا. تو جج نے لکھا میں ایسے سچے آدمی کو سزا نہیں کر سکتا. نجات کس نے دی؟ ارے بولو نا، سچائی نے نجات دی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ اس کے مذاکرے ہم اپنے عورتوں ماں بچوں میں کیوں نہیں کرتے؟ مذاق میں بھی جھوٹ کو بولنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. نہیں، یہ چیز نہیں. تو اس محنت میں یہ جان تھی جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن اصولوں پر لائے تھے. اور آج ہمیں 35-40 سال ہو گئے، 40 سال پورے سمجھو ہو گئے مسجد والی جماعت کو چلے رہے. یہ 85 میں چلی تھی، اس سے پہلے مسجد والی جماعت نہیں تھی. نہیں، آج بھی ہمارے محلوں میں 20-25% نمازی ہوں گے، کہیں 10% ہوں گے، کہیں 15% ہوں گے، کہیں 20% ہوں گے. تو بھائی ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ کہاں بڑھ رہے ہیں؟ 40 سال کی محنت میں 100% نمازی کسی بستی میں ہوئے؟ تو محنت کے کرنے کا سیرا ہمارے ہاتھ سے چھٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اس محنت کو کرنے کا، کام کرنے کا سیرا ہمارے آپ کے ہاتھ سے چھٹا ہوا ہے. ہر مسجد کے ساتھ مکتب، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہو اور مکتب کا خرچہ مسجد والی جماعت اٹھائے. اور اس سے آگے یہ ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی مکتب میں لوگوں بچوں کو خود پڑھائے، بڑے آویں ان کو خود پڑھائے. یہ مسجد والی جماعت کے کام ہے ہمارے ذہنوں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ طے کرو اس محنت کو انشاءاللہ ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر کریں گے جن پر ہمارے بڑے ہمیں دے کر گئے. اور وہ اصول وہ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تینوں یعنی یہ سارے کے سارے مولانا الیاس صاحب سے کام لیے ہوئے ہیں. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جولائی میں ہوا اور اذان سے پہلے ہوا فجر کی، تو رات ہی کو فرما دیا تھا، 1-2 دن پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا بھائی میرا کوئی جانشین طے کر دو. کسی نے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی مولوی انعام کو بناؤ. مولوی انعام نے ذکر شگر بھی بہت کیے. تو سب کی رائے جو ہوئی جانشین بنانے کی مولانا یوسف صاحب کی ہوئی. حضرت شیخ، مولانا لمیہ، مولانا مدنی، مولانا حضرت رائے پوری، یہ سارے حضرات تھے. تو ان حضرات نے کہا حضرت مولوی یوسف کو ذکر شغل کی ضرورت نہیں، آپ کی توجہ کر. اور انتقال سے پہلے فرمایا مولانا یوسف صاحب سے، یوسف آپ مل لے، ہم تو چلے. تو سینے پر لٹا دیا. فجر کی نماز کے بعد کا جو بیان ہوا ہے تو کیفیت بدلی ہوئی، نسبت ہوئی. یہ ایسے محنت آئی ہے، یہ ایسے محنت آئی ہے، سینہ بسینہ. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب یہ طے کریں اس محنت کو انشاءاللہ اکابر ثلاثہ کے نہج پر کریں گے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ.
کہ جو نہج ہمیں دیا گیا ہے اسی نہج پر کریں گے اور اسی نہج کا اعتبار ہے. اب تو یہ ہو رہا ہے ہر مسجد کی جماعت میں 10 آدمی پرانوں کو نہیں کہے ایسے کیا پتا کام کر کام تو ہمیں بتا. ہماری مسجد کی جماعتوں میں یہاں ہو رہا ہے ایسے کیا پتا کام کرنے والے کا اسے کیا پتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں. آج تو ہمیں اور آپ کو جی دیکھو ایک قصہ میں آپ کو سناؤں. مولانا اجاز صاحب کا حج کو تشریف لے گئے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے. مولانا حضرت رائے پوری, حضرت مدر, سارے اکابر تھے, سب گئے ہوئے تھے, بیٹھے تھے حرم میں. تو ملتزم ماں انہوں نے دعا مانگی. کس نے؟ ارے کس نے بولو؟ حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملتزم میں دعا مانگی اور دعا مانگ کر جب وہاں سے چلے ہیں تو یہ حال تھا جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کوئی خوشی ہو وہ تیرا تو پیر زمین پہ بھی نہیں رکھا جا رہا, کیا بات ہے, کیا مل گیا, کیا نہیں کہتے ہمارے یہاں. تو اس انداز میں مولانا اجاز صاحب حرم کو جا رہے ہیں. ان بزرگوں نے جن کا میں نے بھی نام لیا انہوں نے پوچھا بھائی مولوی ریاض صاحب تو بڑے خوش نظر آ رہے, کیا بات ہے, کیا ہوا؟ تو اس پر مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی. کتنی؟ آنکھیں کھول کے سنو, کتنی دعائیں مانگی تھی؟ 3 دعائیں مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا. اس سے اچھا تو میری آواز وہاں ویسی چلی جائے گی, آواز تو ویسی چلی جائے گی. بھائی بات سمجھے نا, اللہ تعالیٰ نے تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا. کیا دعا مانگی تھی تم نے اللہ سے؟ تو بڑے حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے پہلی دعا یہ مانگی تھی یا اللہ اس کام کو اپنے یہاں قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. آپ حضرات نے دیکھ لیا قبول ہے نہیں اللہ کے یہاں. بنگلے والی مسجد سے شروع ہو کر چھوٹی سی ساری دنیا میں پہنچا, یہ قبولیت کی علامت ہے. ہم تم بیٹھے ہیں اسی محنت کی دین ہے. کیوں بھائی؟ دوسری دعا کیا مانگی تھی کہ دوسری دعا میں نے یہ مانگی تھی یا اللہ اس محنت میں کسی کی ترمیم نہ چلے. مولانا اجاز صاحب کے سامنے نہیں, مولانا اجاز صاحب کے بعد جب تک یہ محنت چلے گی. کیا دعا مانگی؟ اس محنت میں کسی کی ترمیم نہ چلے. اور میں یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کی سنی ہوئی ایسی نہیں ہے یہ باتیں. میں ایسی باتیں بیان نہیں کرتا کہ اس سے سنی تھی کہاں سے سنی تھی, تو کوئی سے کہیں سے بھی نہیں ملنے کی. کیونکہ ہماری مسجد میں جماعت والے بیان کر گئے. اگر ہمارے پاس میں باتیں بیان کروں گا یا تو مولوی سید خان کی ہوں گی یا حضرت جی کی ہوں گی یا مولانا عبید اللہ صاحب کی ہوں گی یا مولانا عمر صاحب کی ہوں گی یا میاں جی محراب کی ہوں گی یا میاں جی عبدالرحمان کی ہوں گی یا قاری بدر الدین کی ہوں گی یا میاں جی عیسیٰ کی ہوں گی یا میاں جی اسحاق کی ہوں گی. سمجھے؟ اپنی طرف سے نہیں. تو دوسری دعا کیا مانگی؟ یا اللہ اس کام میں کسی کی ترمیم نہ چلے. چلے گی کسی کی؟ جب تک یہ کام چلے گا انشاءاللہ ترمیم نہیں چلے گی. تیسری دعا کیا مانگی کہ تیسری دعا یہ مانگی تھی یا اللہ جو اس کام میں لگے اور لگ کر اس محنت کو سمجھے اور سمجھ کر پھر اس کام کی مخالفت کرے اور اس سے اپنا معاملہ تو خود کر لے, یعنی اس سے تو خود نمٹ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دی ہے, یہ دنیا میں انقلاب لانے والی محنت ہے. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی محنت ہے, حق کو زندہ کرنے والی محنت ہے, باطل کی جڑوں کو کھانے والی محنت ہے.
یہ ایسی محنت اللہ نے دی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہمیں اور آپ کو سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس محنت کو اسی انداز پر کرنی ہے جو انداز ہمارے بڑے ہمیں دے کر گئے. جب اب سے کوئی 2017 کی بات ہوگی, آپ نے سنا ہوگا گنگو ماں حافظ وسیم تھے سنسار پور کے, وہ شیخ الحدیث مولانا وسیم صاحب تھے سنسار پور والے, بڑے عالم تھے, بڑے عالم تھے, معمولی عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کے ابا جو ہے مولانا یعقوب صاحب جو نظام الدین میں رہتے تھے ان کے ساتھی تھے حافظ بشیر صاحب. انہیں کوئی مولوی بھی نہیں کہے تھا, ٹھیٹر لال مسجد میں رہتے تھے, حافظ بشیر کہے سمجھے. تو انہوں نے مجھے یوں کہا, حافظ مولانا وسیم صاحب نے گنگو کے جو شیخ الحدیث تھے, مولانا حکیم ننو میاں صاحب کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی ہے. ایسا تھے انہوں شیخ یونس بھی تھے جنازے میں, مولانا تعالیٰ صاحب بھی تھے, مگر حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی وسیم پڑھائے. کیا مقام ہوگا. اچھا میرا ان سے بہت تعلق تھا, وہ تبلیغ میں بہت چلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ بہت چلے, ایسے کوئی 40 سال 45 سال پہلے. تو انہوں نے, میں وہ بیمار تھے ان کے گھر گیا, 2017 کی بات ہوئی. تو انہوں نے میرے سے جو کہا کہ بھائی یہ جتنے مدارس دنیا میں چل رہے ہیں اور دارالعلوم جو چل رہا ہے, تو دارالعلوم جو چل رہا ہے تو مولانا قاسم العلوم, مولانا قاسم صاحب کو لوگ مولانا قاسم صاحب نہیں کہتے علماء, کیا کہتے ہیں قاسم العلوم. اس زمانے میں قاسم, ان کی حیات میں کہتے تھے مولانا قاسم العلوم آ گئے, یعنی نروتے میں گئے جامع مسجد میں, یہ سارے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں, تو یوں کہہ رہے دیکھ کر لوگ مولانا قاسم العلوم آ گئے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کے لیے 8 اصول الہام فرمائے. ان 8 بنیادوں پر یہ مدرسے چل رہے ہیں. بات سمجھے نا. یہ مولانا وسیم صاحب نے میرے سے کہا کہ اگر ان اصولوں میں ذرا سی بھی کھینچتان ہو گئی تو دارالعلوم کی بنیادیں ہل جائیں گی. سمجھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس محنت کے اصول الہام کیے. ان اصولوں کی بنیاد پر یہ کام چلے گا تو دنیا میں خیر و خوبی پھیلے گی, امن و امان پھیلے گا, ہدایت پھیلے گی, اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا, اللہ کا کلمہ بلند ہوگا, یہ امت ذلت کی کھٹوں سے نکل کر عزت کی چوٹیوں پر جائے گی. اس امت کے ساتھ اللہ کا غیبی نظام ہوگا, غیبی تائید ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا. یہ مولانا وسیم صاحب نے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اب ارادے کرو, نیتیں کرو. میں چھوڑ دوں 5 مجھے ہو گیا پورا بھائی. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس محنت میں لگے ہیں اپنی آخرت بنانے کی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت خدا بنا دے. ہم تو اس محنت میں اس لیے لگے ہیں. اور محنت کو یاد رکھیو, یہ کہنا یہی محنت اور کوئی کام نہیں, یہ بہت غلط ہے. دین کے کام دنیا میں جتنے ہو رہے ہیں وہ سارے حق ہیں. ان کو ہلکا سمجھنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. کیا کرنا؟ ارے بولو, خطرے میں ڈالنا ہے. دین کے کام جتنے دنیا میں ہو رہے ہیں سب دین کے لیے ہو رہے ہیں. مدرسوں کا حلقہ پن ہمارے اندر نہ آئے, خانقاہوں کا حلقہ پن ہمارے اندر نہ آئے, علماء کا حلقہ پن ہمارے اندر نہ آئے, دینی مکاتب کا حلقہ پن ہمارے اندر نہ آئے.
ہاں ہم اس محنت میں لگے ہیں، کام یہ کریں گے مگر ان کی قدر کریں گے، جتنا اللہ توفیق دے گا مدرسوں میں بھی تعاون کریں گے۔ آگے مفتی صاحب بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ جل شانہ صحیح نہج پر صحیح رخ پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو پوچھ کر کرنا ہے، اپنی مرضی، میں نے کہا تھا نا اپنی عقل کو دخل دیے بغیر کریں گے انشاءاللہ، اور بڑوں سے پرانوں سے پوچھ کر کریں گے، ہاں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، پوچھ کر۔ تشریف لائیے مفتی صاحب، بھائی ہٹائیں، میں وہیں چلا جاؤں، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا۔